ان کا نام نواب نوروز خان زرکزئی تھا۔ بلوچ عوام انہیں احتراماً بابو نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ 1875 میں خضدار کے تحصیل زہری میں سردار پسند خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ زرکزئی بلوچستان کے ایک مشہور و معروف قبیلے زہری کی ایک شاخ ہے۔ کتاب نوروز اور ان کے ساتھی میں مصنف کامریڈ فقیر لکھتے ہیں کہ نواب نوروز ایک سادہ طبیعت کے انسان تھے، لیکن بعض معاملات میں وہ سخت گیر اور اصول پسند تھے۔ 1908 سے 1910 تک وہ سرکاری ملازم رہے، لیکن جب ان کے بھائی نواب محمد خان نے انگریز حکومت سے بغاوت کر کے مسلح جدوجہد شروع کی تو نواب نوروز خان نے بھی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 6 سال تک وہ مسلسل اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ آزادی کی جنگ لڑتے رہے، اور بعد میں انہوں نے کلات اسمبلی میں بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی اور آخری دم تک اس پر کڑے رہے۔ نواب نوروز کی زندگی کا بیشتر حصہ بغاوت کی تحریکوں میں گزرا۔ وہ 1914 سے 1932 کے دوران مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں انگریز حکومت کے خلاف تحریکوں کی رہنمائی کرتے رہے، جن کے دوران انہیں متعدد بار افغانستان کی سرحد عبور کرنی پڑی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 برس تک پونا، کوئٹہ، مچ، حیدرآباد، کولو اور سکر میں قید کاٹی۔ وہ پہلی بار 1922 میں گرفتار ہوئے اور انہیں عمر قید کی سزا ہوئی۔ سزا کے طور پر انہیں کالا پانی بھی بیچ دیا گیا، تاہم بعد میں انہیں سکر جیل منتقل کیا گیا، جہاں سے نواب نوروز خان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ انگریز نواب نوروز کے جیل سے فرار ہونے اور ان کی سرگرمیوں سے خوفزدہ تھے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں نواب نوروز ان کے لیے کوئی نیا محاذ نہ کھول دے۔ ان خدشات کے پیش نظر انگریز نے نواب نوروز کے ساتھ مفاہمت اور صلح کا رستہ اختیار کیا۔ نواب نوروز نے بھی حکمت عملی کے تحت صلح پر آمدگی کا اظہار کیا، جس کے بعد انگریزوں نے ان کی ضبط شدہ جائیدادوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے انہیں ان کے بھائی رسول بخش کی جگہ زہری قبیلے کی سرداری کی پیشکش کی تو انہوں نے مسترد کیا اور کہا، اس سے ہم میں خانہ جنگی پیدا ہوگی۔ 2 سال تک نواب نوروز خاموش رہے، لیکن جب انگریزوں نے سردار رسول بخش کو گرفتار کیا تو نواب نوروز نے ایک مرتبہ پھر اپنے دوست محمد کے ہمراہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے انگریز حکومت کو ایک مراسلہ لکھا کہ اگر رسول بخش کو 7 یوم کے اندر رہا نہیں کیا گیا تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی۔ انگریزوں نے سردار رسول بخش کو تو رہا کیا، مگر ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ نواب نوروز کو کوئٹہ لائیں گے۔ سردار رسول بخش جب نواب نوروز کو کوئٹہ لے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو نواب نوروز اور ان کے ساتھیوں نے کوئٹہ جانے سے انکار کیا۔ انکار کے بعد انگریز حکومت نے نواب نوروز خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور ایک مرتبہ پھر چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز ہوا۔ قیام پاکستان سے قبل بلوچستان 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ کوئٹہ چاغی، بولان، سبی اور نصیر آباد کے علاوہ ڈیورنڈ لائن تک براہ راست انگریزوں کی عملداری میں تھے، جو کہ برٹش بلوچستان کہلاتے تھے۔ ان علاقوں کو انگریزوں نے خان آف کلات سے لیز پر حاصل کیا تھا، جبکہ باقی علاقے ریاست کلات کا حصہ تھے اور خان آف کلات کی عملداری میں تھے۔ نواب نوروز خان اپنی جد و جہد اور کردار کی وجہ سے علاقے کے قابل احترام شخصیات میں شامل تھے، جس پر ان کو ریاست کلات کی جانب سے ایوان بالا کا رکن منتخب کیا گیا، جہاں انہوں نے بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی۔ سکندر مرزا کے دور میں جب خان آف کلات میر احمد یار نے نواب نوروز کو طلب کیا تو وہ کلات کے لیے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ نواب نوروز خان جب خان آف کلات سے ملاقات کے بعد اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوئے تو خان آف کلات کو گرفتار کیا گیا۔
ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق 1 یونٹ کے خلاف پہلے ہی بلوچستان میں بے چینی تھی، اور اس کے بعد جب خان آف کلات کو گرفتار کیا گیا تو یہ بے چینی اور بڑھ گئی۔ خان آف کلات کے خاندان نے 300-400 سال سے زائد عرصے تک بلوچستان پر حکمرانی کی اور لوگ ان کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ گرفتاری کے بعد خان آف کلات کو لاہور منتقل کیا گیا۔ خان آف کلات کی گرفتاری کے بعد بلوچستان میں مسلح بغاوت شروع ہوئی۔ ایک طرف یہ جھالوان میں تھی، جبکہ دوسری جانب مشرقی بلوچستان کولو اور ڈیرہ بگٹی تک پھیل گئی تھی۔ اس دور میں ایوب خان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے جوابی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے فوج اور فضائیہ کا استعمال کیا۔ چونکہ اس وقت فوج کو گوریلا وارفیئر سے نمٹنے کی زیادہ ٹریننگ نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے جلدی نہیں نمٹ سکی۔ نواب نوروز کا یہ مطالبہ تھا کہ 1 یونٹ کو ختم کر کے بلوچستان کی حیثیت کو بحال کیا جائے اور خان آف کلات کو رہا کر کے ان کو عزت و مقام دیا جائے۔ اس وقت یہاں جنگی اصول نہیں تھے، ایک وحشت طاری تھی، لیکن ہر قسم کی طاقت کے استعمال کے باوجود یہ لڑائی 1 سال تک جاری رہی۔ پھر جب یہ دیکھا گیا کہ طاقت کے استعمال کے باوجود معاملات قابو میں نہیں آ رہے تو مذاکرات کے نام پر ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا جسے بلوچ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کتاب نواب نوروز اور ان کے ساتھی میں لکھا ہے کہ بریگیڈیئر ریاض حسین، جو اس وقت آپریشن کے کمانڈر تھے، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کامیاب مذاکرات اور سمجھوتے کے نتیجے میں سوراب تا لسبیلا ایک نئی ریاست قائم کی جائے گی اور اسے نواب نوروز کے ماتحت کیا جائے گا، اور ان کی حیثیت ایک با اختیار حاکم کے برابر ہوگی۔ مقامی انتظامیہ اور دیگر ریاستی امور ان کے ماتحت ہوں گے۔ جواب میں نواب نوروز نے لکھا کہ وہ بلوچی رسم و رواج اور تشخص کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ ہماری سرزمین ہے جس کے ٹکڑے کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ نوروز خان نے کہا کہ اگر حکومت مذاکرات کی خواہش مند ہے تو پہلے اپنی فوجیں واپس بلا لے، خان آف کلات کو رہا کرے، حکومت کلات کی حاکمیت کو بحال کرے اور بلوچستان کے تمام گرفتار شدہ قیدیوں کو رہا کرے۔ ہتھیار ڈالنے کے لیے نواب نوروز خان کی شرط یہ تھی کہ خان آف کلات اگر خود آ کر انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہیں گے تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ کتاب نواب نوروز خان اور اس کے ساتھی میں لکھا ہے کہ جب مراعات کے پیشکش کے باوجود نواب نوروز بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو ایک جرگہ نواب نوروز کے پاس بھیجا گیا اور جرگے کی گود میں قرآن پاک کو بطور ضامن رکھ کر بھیج دیا گیا کہ وہ اس کلام پاک کی ضمانت پر پہاڑوں سے اتر آئیں۔ کتاب کے مطابق مسلح کارروائیاں کرنے والے جب نیچے آئے تو انہوں نے قرآن پاک کا بوسہ دیا اور کہا ہم اس کا صدقہ اتاریں گے لیکن ہتھیار کبھی نہیں ڈالیں گے۔ سرکاری وفد مسلسل ان کو قرآن پاک کا واسطہ دے کر یقین دلاتا رہا کہ حکومت اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری نے کہا کہ جب نواب نوروز اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حکومت جب قرآن پاک کو ضامن بنا رہی ہے تو اس سے بڑھ کر ضمانت کیا ہو سکتی ہے، اس لیے جب وہ نیچے آئے تو پھر حکومت اپنے وعدوں سے پھر گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں ان اذیت خانوں میں منتقل کیا گیا جو کہ جاپانیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے انگریزوں نے بنائے تھے۔ گرفتاری کے بعد نواب نوروز خان سمیت کئی لوگوں کو کوئٹہ کے کلی کیمپ میں منتقل کیا گیا۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلسل 8 ماہ تک کلی کیمپ میں انہیں ٹارچر کرنے کے بعد سینٹرل جیل مچ میں منتقل کیا گیا۔ اگرچہ انہیں اپیل کا حق حاصل تھا لیکن مارشل لا حکام نے عام عدالتوں میں اپیل داخل نہیں ہونے دی۔ ان کے وکیل AK بروہی جب بے بس ہوئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سزا یافتگان کے ورثاء یعنی خواتین کی طرف سے اپیل دائر کی جائے۔ انہوں نے نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر مارشل لا حکام کے نام پر رحم کی اپیل دائر بھی کی، لیکن جب نواب نوروز خان کو اس بات کا علم ہوا
تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم اپنی خواتین کے ذریعے ہرگز رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ ملٹری کورٹ سے انہیں بڑی عمر کی وجہ سے عمر قید کی سزا، جبکہ بیٹے سمیت 7 دیگر ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور تمام قیدیوں کو سکھر اور حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا۔ سردار نوروز خان کو حکام کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ لاشوں کے ہمراہ جیل کے گیٹ تک جائیں۔ لکھا گیا کہ وہ اطمینان، اعتماد اور فخر کے ساتھ گیٹ سے باہر آئے۔ ان کے چال میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ مذکورہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جب لاشوں کو جیل سے باہر قطار میں رکھا گیا تو بلوچ عمائدین کے علاوہ سویلین اور فوجی حکام بھی موجود تھے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ جب نواب نوروز خان کے پاس تعزیت کرنے آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے اور ساتھیوں کو پھانسی ہوئی، تو نواب نوروز نے پھانسی پائے ہوئے اپنے بیٹے بٹے خان کے مونچھوں کو اوپر کرتے ہوئے کہا کہ صرف بٹے خان نہیں بلکہ یہ سارے میرے بیٹے ہیں، یہ مرے نہیں بلکہ ان کی شادی ہے۔ مرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ضمانت پر فیصلہ کر کے بعد میں دھوکہ کیا۔ 15 جولائی 1960 کو جن افراد کو پھانسی دی گئی ان میں سردار نوروز خان کے بیٹے بٹے خان، بہاول خان، مستی خان، غلام رسول، سبزل خان، جمال خان اور ولی محمد شامل تھے۔ ان تمام افراد کا تعلق بلوچوں کے ایک معروف قبیلے زہری سے تھا۔ پھانسی کے بعد ان 7 افراد کو تدفین کے لیے کلات لایا گیا۔ اپنے بیٹے سمیت 7 ساتھیوں کی پھانسی کے 5 سال بعد 25 دسمبر 1965 کو حیدرآباد جیل میں نواب نوروز خان بھی انتقال کر گئے۔ جیل میں وفات پانے کے بعد نواب نوروز خان کے لاش کی بھی ان کے ساتھیوں کے ہمراہ کلات کے شاہی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ امید ہے آپ کو نواب نوروز خان کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔